بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج سے تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدائی حقیقی کو للکارنے کی جرت بھی کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم ترین شخص تھا۔ فرعون نے اپنی رعایا کو حکم دیا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کریں، اور جو کوئی بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیتا اور یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا کی عبادت کرنے سے باز آنے کی ہدایت کی۔ لہذا خود فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج کرنے پر مأمور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا، تو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرا باپ فرعون ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو کیا تم میرے باپ کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دے دی۔ وہ نہایت ہی غضبناک ہوا اور اس نے اس باندی کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں خدا نہیں مان سکتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے اتنی استقامت اور جرأت برے جواب کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی جرأت دوبارہ کسی شخص کو نہ ہو۔ اسے پتا تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت رکھتی ہے، لہذا فرعون نے خادمہ کے بچوں کو اس دربار میں لانے کا حکم دیا۔ پھر فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل گرم کیا جائے۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس عورت کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت ہی صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ وہ بچہ کبھی پکارتے ہوئے اپنی ماں سے مدد طلب کرتا، کبھی سپاہیوں کی طرف رحم کی بھیک مانگتا، کبھی فرعون کی طرف امید بری نظروں سے دیکھتا۔ سپاہی اسے دھکیلتے اور گھسیٹتے ہوئے دیگ کے قریب لے گئے۔ خادمہ اپنے بچے کی طرف محبت بری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ چند لمحات میں اس کے جگر گوشے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں انڈیل دیا گیا اور کچھ ہی لمحوں میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا، اس نادیدہ خدا کو چھوڑ دو اور مجھے رب مان لو۔ خاتون نے دلیرانہ نظروں سے فرعون کی طرف دیکھا اور اسے خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس ثابت قدمی اور ہمت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کے دوسرے بچے کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا گیا۔ اب سپاہی اس خاتون کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو شیر خوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو بچے نے زور سے چیخ ماری، ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور اسے ضبط نہ رہا۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زاروں کی طرح رونے لگی۔ وہ عظمت والا لا شریک خدا اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شیر خوار بچہ جو ابھی بول بھی نہ سکتا تھا، اس کی زبان میں بولنے کی قوت آ گئی۔ بڑے دربار میں بچہ بول اٹھا، اے میری ماں،
تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر کفر کے لگے تالے پھر بھی نہ کھل سکے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ بے خطا معصوم موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کے بھیڑ چڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس خادمہ کا دل پھٹ سا گیا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے معصوم بچوں کو دردناک موت سے بچا سکتی تھی۔ اسے صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر یہ فقط جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ مگر اسے یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس ختم ہو جانے والی دنیا سے کئی زیادہ ہے۔ اب سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیل کر اس دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، رکو، میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا، ہاں بتاؤ کیا خواہش ہے؟ عورت نے کہا، تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ جمع کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ اس واقعے کے کئی ہزار سال کے بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل، یہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جانوں کا سودا کیا تھا۔ اس کے اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا، جس دن انہیں دفن کیا گیا، اس دن سے لے کر آج تک خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ بے شک ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنی اولادوں کے جان کے نذرانے پیش کر دیے، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے یہ دین اور ایمان مل گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔